تیل جو ایک دفعہ دادا جی ڈال دیتے ہیں نا تو وہ پوتے تک وہ تیل اندر ہی رہتا ہے. ان کی آپ یہ جب تلتے ہوئے دیکھیں تو کالے سیاہ ان کے وہ تیل پڑے ہوتے ہیں نیچے, بڑے بڑے کنستر پڑے ہوئے ہیں جناب. یہی اندر جا کے ہمارے جو دل والے نالی ہیں نا ان کے اندر جا کے یہ جم جاتا ہے. شہروں کے لوگوں کے اندر زیادہ ہارٹ اٹیک رپورٹ ہو رہے ہیں یا جو دیہاتوں میں دور دراز لوگ رہتے ہیں اپنا اگاتے ہیں کھاتے ہیں پکاتے ہیں ان میں یہ کم ہے؟ 24 سال کے لڑکے کو اٹیک ہوا, اسپتال لے گئے, وہاں سے انہوں نے کہا پنڈی لے جاؤ. پنڈی آتے ہی آتے تو اکثر ینگ لوگوں میں بے تحاشا. اب بات کو نہیں رہی گاؤں دیہات کی, میں سمجھتا ہوں دونوں جگہ کام برابر ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کچھ عوام یہ بھی پایا جاتا ہے کہ ہارٹ اٹیک کووڈ سے پہلے کی نسبت کم ہوتا تھا, رپورٹ ہوتا تھا. اب جب کووڈ آیا پھر اس کے بعد لوگوں نے ویکسینیشن کی اور یہ بہت زیادہ طبقے میں یہ خبریں بھی ہیں اور پائی بھی جاتی ہیں کہ شاید ویکسین لگانے کے بعد یہ سلسلہ زیادہ ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بھی بتائیے گا, ہمارے دیکھنے والوں کو بھی, کہ اگر کسی مریض کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے گھر میں, اس کی کیا علامات ہے, ایک عام بندے کو سمجھائیں کہ وہ بندہ سمجھ جائے اس بندے کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. یہاں شدید درد ہو ہوتا ہے, بندہ پسینے میں شرابور ہوتا ہے, اس کی گھبراہٹ ہوتی ہے, دھڑکن دل کی تیز ہو جاتی ہے. اچھا ناظرین, یہ آپ مریض دیکھ سکتے ہیں, اس ٹیکنالوجی کو کہتے ہیں آرٹیفیشل بلڈ پمپنگ. یہ آپ دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے ہم پوچھیں گے, ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کس پیشنٹ کو ریکمینڈ کی جاتی ہے کلینک میں اس ٹائم, کہ وہ جس طرح آپ پہلے بتا رہے تھے کہ بعض ایسے مریض ہوتے ہیں جو نہیں کروانا چاہتے سرجری یا بائی پاس نہیں کروانا چاہتے, تو یہ تھوڑا سا بتائیے. جی بالکل, یہ ہے EECP تھراپی. یعنی اس کا مطلب ہے انہینسڈ ایکسٹرنل کاؤنٹر پلسیشن, جس کو عام لینگویج میں نیچرل بائی پاس بھی کہتے ہیں. یعنی ایسے مریض آپ دیکھیں, یہ کشمیر سے UK سے آئے ہوئے ہیں, مطلب 70+ ایج ہے ان کی, ان کو بائی پاس ریکمینڈ ہوا تھا تو یہ اس کے لیے تیار نہیں ہے, اور ہائی رسک پیشنٹ ہے کیونکہ شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, ملٹیپل ہے. تو ایسے مریضوں کے لیے یہ بڑا بہترین علاج ہے, بغیر آپریشن کے, بغیر سرجری کے, بغیر مریض کو کٹ لگائے اور بغیر مریض کو بیہوش کیے. یہ 1 گھنٹہ سیشن ہم نے روزانہ کی بنیاد پہ کرنا ہوتا ہے 35 دن تک, 35 ڈیز. ٹھیک ہے, اس کو EECP تھراپی کہتی ہیں. اب جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں مریض کا یہاں پہ یہ نچلی ٹانگوں پہ دیکھیں, یہ کفس جیکٹس باندھی ہوئی ہیں, یہ تھائز کے ارد گرد ہے, یہ کمر کے 3 جگہ پہ یہ جیکٹس باندھی ہوئی ہیں. یہ مشین کو جب آن کرتے ہیں مریض کا سارا ہارٹ, ان کا ردم, ساری چیزیں دیکھیں یہ ڈسپلے ہو رہی ہے اس کے اوپر. آکسیجن کتنی ہے, بلڈ پریشر کتنا ہے, پریشر کتنا ہے, ساری چیزیں اس پہ نظر آ رہی ہیں. اس کے اندر جب ہوا بھری جاتی ہے تو یہ انفلیٹ کرتا ہے سارا. یعنی بلڈ آپ کی باڈی کا 30-35% ہمارا نچلے دھڑ میں ہوتا ہے. اب میں اور آپ کھڑے ہوئے ہیں تو ہمارا بلڈ جو ہے نا یہ نچلے لوور لیگز میں ہوگا گریوٹی کی وجہ سے. تو اس بلڈ جو ہے نا اس کو یوٹیلائز کرنا ہے بیسیکلی. یہ اس میں ہوا بھرتے ہیں تو یہ بلڈ کو اکٹھا کر کے نچوڑ کے یوں دل کی طرف پھینکا جاتا ہے اگینسٹ دا فلو آف دا بلڈ. اور یہ سنکرونائزڈ ہوتا ہے ہارٹ کے ساتھ, یعنی ہارٹ سے جب بلڈ نکلتا ہے باہر تو یہ اگینسٹ اوپر پھینکتا ہے. وہ پریشر کے ساتھ جائے گا, وہ بلاکڈ آرٹریز کھلیں گی, ساتھ کوئی ایکسٹرا شریانیں اور بنتی ہیں. پھر یہ جو آپ کی بلاکڈ آرٹریز ہوتی ہیں ان میں کچھ ہارمونس, کچھ کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایکسٹرا نالیاں بنتی ہیں جس کو کولیٹرلز کہتے ہیں اور نیشنل بائی پاس کہتے ہیں. اور یہ انٹرنیشنلی ریکمینڈڈ ہے, پوری دنیا میں مشہور ہے, یہ FDA اپرووڈ ہے. کارڈیالوجی کے ایسوسیشن جتنے بھی ہیں سب نے اس کو سرٹیفائڈ کیا ہوا ہے, اپروو کیا ہوا ہے. اور تمام مریض ایسے جو بائی پاس نہیں کروا سکتے یا نہیں ہو سکتا ان کے لیے یہ فائدہ مند ہے. اور پھر ایسے مریض جو اولڈ ایج ہے, جن کے 60-70 سے اوپر ایج ہو گئی ہے, وہ بھی نارمل بندے بھی کروا سکتے ہیں. پھر ایسے مریض شوگر کے مریض ہیں, پھر کارڈیومائیپیتھک جن کے دل پھیلے ہوئے ہیں یا ہارٹ فیلئر کے پیشنٹ ہیں ان کے لیے ہے. پھر جو کئی دفعہ جو مردانہ کمزوری یعنی مینس سیکشول ویکنس کئی دفعہ لوگوں میں ہوتی ہے, ان کے لیے بھی یہ بیسیکلی آپ کی بلڈ سپلائی, خون کی روانی آپ کی بڑھاتی ہے. یہ پھر آپ کی کئی دفعہ لوگ آتے ہیں یہ جسم میں درد ہو رہی ہے, تھکاوٹ ہو رہی ہے, کمر میں درد ہو رہی ہے, کیونکہ وہ بھی بلڈ سپلائی نہیں ملتی تو اس کی وجہ سے آپ کے مسل اسٹیف کر جاتے ہیں. ان کے لیے بھی یہ انتہائی فائدہ مند ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طرح آپ بتا رہے ہیں 36 ڈیز کا یہ ہوتا ہے سیشن, تو اگر
اس کے بعد کوئی ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے یا کوئی اس طرح کا ہو جائے نظام تو پھر دوبارہ سٹارٹ ہو جاتی ہے اس سلسلے نہیں دیکھیں، بات یہ ہوتی ہے اگلے لمحے کیا ہونا ہے وہ کسی کو کچھ نہیں پتہ ہوتا، لیکن جتنے بھی مریض ہم نے ابھی تک کیے ہیں الحمدللہ 100% لوگ ٹھیک ہو کے گئے ہیں۔ ہمارے پاس پورے پاکستان سے، مظفر گڑھ سے، لیا، میاں والی، چکوال، کھیوڑا، پنڈان کا، مطلب ہر ایون یو کے سے ابھی آپ دیکھیں یہ پیشنٹ آئے ہوئے ہیں، اسپین سے ہمارے پاس آ رہے ہیں، بیلجیم سے آ رہے ہیں، مختلف ملکوں سے آ رہے ہیں، مستفید ہو رہے ہیں۔ یہ دیکھیں نا ایک آلٹرنیٹیو ٹریٹمنٹ ہے ایسے مریضوں کے لیے جن کا کچھ نہیں ہوتا، وہ بلکہ میں کہتا ہوتا ہوں کہ دا آپشن فار پیشنٹ ود نو آپشن، یعنی ایسے مریض جن کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے ان کے لیے یہ آپشن، کیونکہ اکثر بیچارے اولڈ ایج مریض ہوتے ہیں جن کا بائی پاس نہیں ہو سکتا، وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، واش روم نہیں جا سکتے، 2 قدم چل نہیں سکتے، واک نہیں کر سکتے، تو وہ سمٹومیٹک ہوتے ہیں، انہیں سینے میں درد ہو رہا ہوتا ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہوتی ہے، سانس پھول رہا ہوتا ہے، دھڑکن تیز ہو رہی ہوتی ہے۔ جب یہ کرواتے ہیں آپ کی آکسیجن پوری ہوتی ہے، بلڈ سپلائی پوری ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ان کے یہ سمٹمز ختم ہو جاتے ہیں اور وہ ایک نارمل لائف میں آ جاتے ہیں، بہترین اپنی لائف گزار رہے ہوتے ہیں۔ اور یقین کریں راج صاحب کہ کوئی بھی ٹریٹمنٹ ہے، چاہے بائی پاس ہے، اسٹنٹنگ ہے، ای سی پی ہے، مقصد کیا ہے ہمارا؟ مریض کو ریلیف دینا، مریض کی سمٹم۔ آپ دیکھیں نا بائی پاس یا وہ کیوں کراتے ہیں؟ بھئی تکلیف ختم ہو جائے۔ آپ کا جب بغیر آپریشن، بغیر سرجری، بغیر کٹ، بغیر بیہوش کیے آپ کا 1 گھنٹہ لیٹنا ہے، آپ کا کام ہو جائے تو آپ کو کیا ضرورت ہے چیر پر؟ کوئی ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں، میں نہیں سمجھتا۔ رسک لینے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ یہ بغیر رسک کے، بغیر کسی انٹرونشن کے آپ کا ایک بہترین ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے۔ اور پوری دنیا کے اندر امریکہ جیسے ملک میں 12,000 اس کے سینٹر بنے ہوئے ہیں، پھر دیکھیے انڈیا میں دیکھ لیں کو 400 سینٹر بنے ہوئے ہیں، پاکستان میں بھی پاپولر ہو رہا ہے۔ 2002 سے شفا انٹرنیشنل میں ہو رہا ہے یہ، اب کتنا بڑا ہاسپٹل ہے وہ۔ تو لیکن اللہ کا شکر ہے، لوگ جتنے بھی، یہ ایک نان انویسو، نان سرجیکل، بغیر آپریشن، بغیر سرجری بہترین علاج ہے۔ دل کے مایوس اور پریشان مریضوں کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ ایک امید کی کرن ہے۔ ٹھیک ناظرین، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنی۔ ڈاکٹر صاحب کا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل بھی ہے، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کس نام سے بنایا؟ آپ اگر چلے جائیں ٹک ٹاک پہ تو ڈاکٹر راجہ مہدی حسن لکھیں، اس پہ میرا سارا کھل جائے گا چینل۔ فیس بک پہ ڈاکٹر مہدی ہارٹ سینٹر، اور یوٹیوب پہ ڈاکٹر مہدی حسن کے نام سے میرا چینل ہے مختلف۔ میرا جو مقصد ہے وہ ہارٹ ڈیزیزز اویئرنیس اور پریونشن ہے۔ میرا جو موٹو ہے کہ اپنے آپ کو بیماریوں سے بچا کے رکھیں، جو رسک فیکٹرز ہیں ان کو کنٹرول کریں تو آپ اپنے دل کی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ آخر میں جو میرا میسیج ہوگا عام پبلک کے لیے دل کی بیماریوں سے بچنے کے لیے، وہ چھوٹی سی نظم کی صورت میں ہوگا۔ اس میں یہ ایک میسیج ہے کہ اپنا روزانہ 40 سے 50 منٹ واک کریں، کھانا پینا ہیلدی رکھیں، فروٹس، ویجیٹیبلز اور چنے اور اس طرح کی چیزیں زیادہ استعمال کریں، آئلی چیزیں پرہیز کریں، فیزی ڈرنکس نہ کریں، جو فروزن آئٹم ہے وہ بالکل بند کر دیں، شوگر، بلڈ پریشر اور جو موٹاپا ہے اور اس کو کنٹرول کریں، اور اسموکنگ، ٹوبیکو کو کوئٹ کریں، اس کو چھوڑ دیں، بالکل ختم کر دیں۔ ٹوبیکو کے اندر نہ صرف سگریٹ شامل ہے بلکہ اس کے اندر حقہ، نسوار، بیڑی اور شیشہ، ای سگریٹ، یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ نظم آپ ملاحظہ فرمائے راج صاحب کہ کم کھانا، واک اور ورزش کو معمول بنانا، کم کھانا، واک اور ورزش کو معمول بنانا، کم کھانا، واک اور ورزش کو معمول بنانا، بی پی، کولیسٹرول گھٹانا، سگریٹ کو مت ہاتھ لگانا، صحت کا یہ دستور سہانا، دیکھو یارو بھول نہ جانا، کم کھانا۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اچھا راج، آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر صاحب کی۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور جگہ میں، کسی اور نئے ٹاپک میں، کسی اور نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔